أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حلیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح وغیرہ قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا تھا۔ اب یہاں پر پہلی آیت میں عدت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ بعض قسم کی صورتوں کی عدت پہلے بیان ہو چکی ہے، مثلا جن مطلقہ عورتوں کو ماہواری آتی ہے ان کی عدت اللہ تعالی نے 3 حیض مقرر فرمائی ہے، اور جن کو حیض نہیں آتا، کبھی عمر چھوٹی ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے خون آنا بند ہو گیا ہے، ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور جس عورت کا نکاح ہو گیا ہو مگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی یا رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق واقع ہو گئی، ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں، اس کا بیان سورہ احزاب میں آئے گا۔ ایسی عورت طلاق کے فوراً بعد دوسرا نکاح کسی اور جگہ کر سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حاملہ عورتوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل بیان فرمائی ہے، جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا اب کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بچہ چند دن میں پیدا ہوتا ہے یا 9-10 مہینے لگ جاتا ہے۔
بہرحال آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کے خاوند فوت ہو جائے، یعنی متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس کے شوہر فوت ہو جائے، جس کو بیوہ کہتے ہیں، اس کی عدت کا یہاں پر ذکر ہے، اور اس کے کئی جگہ قرآن میں اس کے مسائل بیان کیے ہیں، اور حدیث میں بھی بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ اب بیوہ بھی دو قسم کی ہو سکتی ہے۔ اگر بیوہ حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے جب اس کے شوہر فوت ہو رہا ہے، تو اس کی عدت وضع حمل۔ اب چاہے بچہ جلدی پیدا ہو جائے یا 9 ماہ بعد پیدا ہو۔ حضرت سعد بن ابی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی سے گر کر شہید ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی حاملہ تھی اور وفات کے 22 دن بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عدت ختم ہو گئی، اب اس کو دوسرے نکاح کی اجازت ہے۔ ہاں، نفاس کا گزرنا، مقاربت کے لیے، صحبت کے لیے نفاس کا گزرنا ضروری ہے۔ اور اگر عورت حاملہ نہیں ہے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور اس کے اندر مصلحت یہ ہے کہ اگر اس کو حمل ہے تو اس عرصہ میں ظاہر ہو جائے گا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت، جیسا کہ پہلے بیان ہو گیا کہ وضع حمل ہے، اگر حمل نہیں ہے تو اسے 4 ماہ اور 10 دن تک عدت پوری کرنی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جن کو وفات دی جائے، جو فوت ہو جائیں اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن، یہ ان کی عدت ہے۔ اب یہودیوں میں عدت کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی عورتیں طلاق ہو یا بیوہ ہونے کی صورت میں فوراً دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں، اور ہندوؤں میں ایسی عورتیں ساری عمر سوگ مناتی ہیں، کہیں بھی ان کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اور بلکہ ابھی قریب زمانہ تک بہت سے ہندوؤں کا یہاں یہ بھی رواج تھا کہ خاوند کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور اب اگرچہ وہ رواج تو نہیں ہے، لیکن اب ہندوؤں میں یہ ہے کہ وہ ساری عمر یوں ہی بیٹھی رہے گی، نکاح نہیں کرے گی۔ بہرحال افراد و تفرید، اسلام دین فطرت ہے اور افراد و تفرید سے بالکل پاک ہے۔ اس میں نکاح کے حقوق اور نسب کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور اسلام نے ایسے احکام جاری کیے ہیں کہ نہ تو انسان کا نسب خراب ہو، نہ اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو، اور نہ ہی کوئی چیز حیا کے خلاف۔ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں بیوہ کی جو عدت تھی وہ سال بھر سوگ مناتی تھی، اور پھر اس میں ان کے ہاں یہ بھی تھا کہ بیوہ عورت عام لوگوں کے ساتھ مکان میں نہیں رہ سکتی تھی، بلکہ اسے کسی تنگ و تاریک کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا۔ نہ وہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے تبدیل کرنے کی اسے اجازت ہوتی تھی، بلکہ اس کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی، اور 1 سال گزرنے کے بعد اسے کوٹری سے نکالا جاتا اور گدھے یا اونٹ پر سوار کیا جاتا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مرغ یا کوئی دوسرا جانور ایسی عورت کو لا کر دیا جاتا جسے وہ اپنے اعضائے تناسلہ کے ساتھ ملتی۔ اکثر اوقات وہ جانور تعفن کی وجہ سے، زہریلے جراثیم کی وجہ سے، کیونکہ وہ پورا سال اس نے غسل تو نہیں کیا ہوتا تھا، کی وجہ سے مر جاتے، کیونکہ پورا سال نہ استنجا، نہ طہارت، نہ غسل۔ اور پھر اس عورت کے ہاتھ میں اونٹنی یا بکری کی مینگنیاں پکڑواتے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ سے مینگنیاں پھینکتی تو اس کے لواحقین یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی عدت پوری ہوگی، اب یہ نہا دھو کر صاف لباس پہن سکتی ہے، خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ گویا کہ زمانہ جاہلیت کے انتہائی برا، اور جس میں عورت پر ظلم ہے، انتہائی یہ ایک برا دستور تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا، حضور میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے،
اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو، کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں تم سال بھر سخت مشقت اٹھاتی تھی، مگر اسلام کی جو عائد کردہ دو پابندیاں ہیں، 4 ماہ 10 دن کی معمولی پابندی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مقصد یہ ہے کہ عورت عدت کے دوران سرما نہیں لگا سکتی، رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، زیور نہیں پہن سکتی، زینت کا سامان استعمال نہیں کر سکتی، لیکن صاف لباس پہن سکتی ہے اور اسے پہننا چاہیے، غسل کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، بلکہ نماز فرض ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک مکان میں رہ کر اکٹھا کھا پی سکتی ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے، وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، مگر خامد پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانے کا حکم۔ ام المومنین حضرت زینب اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے والد جب فوت ہو گئے تو دوسری اور ام حبیبہ کے بھائی کا واقعہ آتا ہے کہ بھائی انہوں نے 3 دن گزرنے کے بعد خوشبو منگائی اور کچھ بچی کے سر پر لگا دی اور کچھ اپنے ہاتھوں کو مل لی، اور عورتوں کے مجمع میں فرمایا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں تمہیں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے خامن کی فوتگی پر، جبکہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں شریعت کے دستور کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے، بے شرمی نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ کسی دوسرے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو اس کام سے منع کرے یا ان کے اس کام میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کوئی عورت ایسا کرے اسے بے حیا بے شرم کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ اسے روکنے والے بے حیا اور بے شرم ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اگر عورت مطلقہ ہے تو دوران عدت کسی دوسرے شخص کو اجازت نہیں کہ وہ اشارہ کنایہ سے بھی مطلقہ کے ساتھ بات کرے، صرف اس کے خامند کو اجازت ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ طلاق مغلظہ نہ ہو۔ اور بیوہ کے لیے حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کا وعدہ کرنا اس کے لیے حلال نہیں، اگر اسے کوئی ایسا پیغام بھی ملے تو وہ کہلا دے کہ عدت کے اختتام کا انتظار کرے۔ البتہ عدت کے دوران جو ہے وہ اشارہ کنایہ سے بات ہو سکتی ہے، یعنی اشارہ میں کس کو اشارہ کر دیا جائے کہ ہاں مجھے آپ سے نکاح کرنے کی خواہش ہے، جبکہ اس میں صراحت نہ ہو۔ اس قسم کے ایک واقعہ ملتا ہے، ایک عورت بیوہ ہو گئی، امام جعفر صادق کے بیٹے نے اس سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میرا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، اور جو میری قرابت حضرت علی سے ہے اس کو بھی جانتی ہو، عام لوگوں میں میرا جو مقام ہے اس سے بھی تم واقف ہو۔ اس عورت نے کہا کہ خدا کا خوف کھاؤ، میں عدت میں ہوں اور تم مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نکاح کا پیغام تو نہیں دے رہا ہوں، میں تو صرف اپنی حیثیت واضح کر رہا ہوں کہ میرا فلاں فلاں ہستی سے کیا رشتہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کنایہ، یعنی اب نکاح کی کوئی بات نہیں کی، لیکن صرف ایک بتا دیا کہ میری کیا حیثیت ہے، یعنی اگر تم عدت کے بعد مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے کنایہ کہ صراحتاً نکاح کی بات نہ کرے، صرف اشارے سے دل کی بات کر دے۔ مثلا یہ کہہ دے اگر کہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اچھی دیندار عورت مل جائے تو نکاح کر لیں، یا کوئی نیک دیندار صالح عورت مل جائے تو اس کے ساتھ نکاح کر لیں، یہ کہہ رہے تیری جیسی خوش بخت خوش نصیب کسی نصیب والے ہی کو میسر ہو سکتی ہے، یعنی اس طرح کی کوئی اشارے میں بات کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ نکاح کا وعدہ لینا یہ حرام ہے۔ چنانچہ اس آیت میں یہ بات کو ذکر کیا
فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ پیغام نکاح کے سلسلے میں اشارہ کرو۔ خطبہ جو ہے عورتوں کے لیے نکاح کے پیغام کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تم اشارے کنایے سے بات کر سکتے ہو، اور ایک لفظ ہوتا ہے خطبہ جس کا معنی ہوتا ہے خطاب کرنا، واعظ و نصیحت کرنا۔ تو فرمایا کہ اشارے کنایے سے اپنا مقصد بیان کرو، او اکننتم فی انفسکم، یا اس کو دل میں پوشیدہ رکھو، اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے یا کوئی عورت مطلقہ ہے، تو کسی آدمی کا اگر دل کے اندر صرف ہے کہ اس کی عدت ختم ہو جائے تو میں اس سے نکاح کروں گا، تو فرمایا کہ اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، کیونکہ فطرتاً مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کو قائم رکھو۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ان سے خفیہ طور پر نکاح کا وعدہ نہ لے لینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ عدت کے دوران عورت سے یہ کہنا کہ عدت کے بعد میرے ساتھ ہی نکاح کرنا، کسی اور کے ساتھ نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اس کے قطعاً ممانعت۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں اچھے طریقے سے دستور کے مطابق بات کر سکتے ہو، اشارے کنائے کے ذریعے اپنی بات کو بیان کر سکتے ہو، جو اپنا مدعا ہے اس کو بیان کر سکتے ہو جس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ بالکل نہ کرو۔ یہاں کتاب سے مراد عدت کی جو تاریخ ہے، جو وقت ہے مقررہ، وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون میں مقرر ہے۔ عدت کے اندر تو ویسے ہی نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا کرنا گویا کہ زنا کا ارتکاب کرنا ہے، اور یہ بالکل حرام ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں۔ اگر دل میں بھی قانون کی خلاف ورزی کا خیال ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، لہذا فاحذروہ، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور یعنی بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی، تحمل کرنے والا ہے۔ بسا اوقات وہ گرفت نہیں کرتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے، مگر جب مجرموں کو پکڑتا ہے تو پھر خوب پکڑتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے تحمل کی وجہ سے لاپرواہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، میں تو گناہ بھی کر رہا ہوں، اور میری تو مزے ہیں، میرے تو کوئی نہیں کہیں سے عذاب کا کوئی اندیشہ، نہ کوئی نقصان، نہ کچھ بھی نہیں، اللہ مزے ہی مزے ہیں، اور گناہ کے اندر نہ بڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بچ گیا تو ہمیشہ بچتا ہی رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ضرور پکڑے، اور یہ ضرور پکڑا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑو گے اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس لیے اللہ کے قانون کو کبھی نہ توڑ۔ ترجمہ دیکھ لیں آپ، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ بیوائیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایہ میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ان سے ذکر کر دو گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو
یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، تو اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، محمل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔